معاشرتی جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم اپنے دیکھیں نا خاندانوں میں کتنے ہماری برادریوں کے خاندانوں کے رسم و رواج ہیں. شادی بیاہ کی ہر خاندان کی اپنی رسومات ہیں. فوت کوئی ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی جان ضائع ہو گئی، وفات پر بھی اسی طرح ہی ہر خاندان کی اپنی رسومات ہیں. تو کسی رسم کے خلاف بات کرنا یا اس کو توڑنا، وہ انہی لوگوں کو اس کا احساس ہے جنہوں نے خاندان میں کوئی رسم توڑنے کی کوشش کی ہو. بڑا مشکل ہوتا ہے. عزیز و اقارب ناراض ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف عام لوگوں کا نہیں، یہ خاص لوگوں کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ کئی علماء کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی مبالغہ اور زیادتی نہیں ہوگی. میں کتنے ایسے اہل علم خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے جو گھر کے امور اور ان کے رسم و رواج ہیں وہ ان کی باہر والی زندگی کے بالکل برعکس ہیں. یا لاہور میں ایک بزرگ ہوتے تھے، نام لینا ویسے ہی مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے پردے کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے اردو میں. کتاب کا نام بھی نہیں لیتا تاکہ شناخت نہ ان کی ہو، مسئلہ سمجھانا مقصد ہے. پردے کے معاملات پر بڑی زبردست کتاب لکھی. میں گجرات میں ہوتا تھا، 91 کی بات ہے. تو جس مسجد میں نے جمعہ پڑھانا گجرات شروع کیا، رونٹی والی بڑی مشہور مسجد ہے شہدولہ روڈ کے قریب، وہ وہاں مسجد میں آئے. ان کی ایک کتاب بڑی تعداد میں گجرات سے شائع کی گئی تھی، تو اس کے کچھ نسخے وہاں بچے پڑے تھے، تو وہ اس کا پتہ کرنے آئے. تو خیر انہوں نے جو نسخے بچے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو تو ضرورت نہیں، تو حساب کتاب کر کے تو یہ مجھے دے دیں. پھر وہ مجھے لے کر اپنے ایک رشتہ داروں کے گھر گئے. باہر دروازے پہ میں کھڑا ہوں تو دستک خالی دے کر سیدھے اندر چلے گئے. اور اندر وہ پردے کا آپس کے جس طرح کزنوں سے پردہ شرعی طور پر ہے وہ نہیں ہے، خود پردے پر کتاب لکھنے والے ہیں. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. خاندانوں میں پردہ کروانا بھی شرعی طور پر یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ کوئی توفیق عطا فرما دے. ورنہ ایسے ہیں کہ خاندان والے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اپنے تو چچا کا بیٹا ہے، یہ تو کزن ہے، تایا کا بیٹا ہے، گھر کے افراد ہے، اب ان سے ہم پردہ کریں. ایسے ہی شادی کی رسمیں بڑی ہیں. کسی دور میں شاید آج بھی ہو، یہ رسومات میں ہمارے وہاں منڈی بہاؤالدین یا گجرات کے علاقے میں ایک شادی پہ رسم ہے جس کو نانک والی کہتے ہیں. جب بچی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے ننہال والے جو ہے نا، نانی اور نانا ماموں، وہ پورا اس کو ایک قسم کا سامان بنا کر چارپائی بستر ایک فرد کا سمجھ لو لازمی سمجھا جاتا تھا سامان بنا کر دینا. اگر ننہال والے نہ دیں خاندان میں پھر بھی لڑائی اور جھگڑا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی، اللہ کی توفیق سے میری 6 بہنیں اور میرے ماموں کی 2 بیٹیاں دیں، تو میرے والد صاحب نے انہیں بلا کر کہا کہ ماموں میرے کہنے لگے کہ محمد صادق میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے میری 6 بیٹیاں ہیں، آپ کو جب نانک والی دینی پڑے گی تو آپ 6 کو دیں گے، آپ کی 2 بیٹیاں تو مجھے صرف 2 دینی پڑے گی. میرے لیے تو آسانی ہے تو تیرے لیے مشکل ہے. تو اگر تم میری بات مان جاؤ تو یہ رسم ہم ختم ہی نہ کر دیں. شادی بیاہ پہ جو کسی کو ہمت توفیق ہے رشتہ دار سے تعاون کرنے کی، وہ نہ لینے کی نیت ہو اور اس سے معاونت کر دے، اس کو باقی رکھتے ہیں. یہ جو ہے کہ آپ ہمیں دیں گے ہم آپ کو دیں گے، پھر ایک دوسرے کا سامان گنتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے تو یہ دیا تھا تو آپ نے یہ نہیں دیا، تو اس کو توڑ ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کی. انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے کہا پھر آج سے یہ ختم ہے.
باقی خاندان میں اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا، کئی لوگ ناراض ہو کہ لو آپ لوگوں نے ہمارا بھی نقصان کر دیا ہے۔ تو یہ جو معاشرے میں رسمیں ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں توڑ پاتا۔ جس نے توڑنا ہے اس کو اپنا ایمان بڑا مضبوط رکھ کر اور حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ رسمیں ختم ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں، اب جب ولیمہ ہوتا ہے نا تو تقریباً ہر خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ رجسٹر لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جتنا کھانا کھانے آئیں گے وہ پیسے دیں گے، نیوتا۔ ہم نے تو ان کی شادی پر 500 دیا تھا، اب توقع ہوتی ہے کم از کم 1000 تو آئے گا نا، اور اگر خالی کوئی 500 ہی دے دے تو ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ لو انہوں نے صرف جو نا وہ اپنا پچھلا اتارے، آگے رشتہ ہی ختم کر گئے ہیں، باجی توڑ دی ہے انہوں نے۔ کوئی بیچارہ مجبور جتنا بھی ہو نا، اس کو قرض اٹھا کر بھی کرنا پڑے تو اپنی رسم پوری کرنے کے لیے مقروض ہو کے مرتا ہے، اور وہ پھر خالی وہی نہیں کرنے والا، وہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے اولاد وہ قرضے اتارتی رہتی ہے اور چڑھاتی رہتی ہے۔ قرآن یہ نہیں سمجھاتا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ کسی کے اوپر احسان کرنا ہے نا تو احسان اس حساب سے نہ کرو کہ کل کو آپ اس سے زیادہ مانگیں گے۔ یہ قرآن منع کرتا ہے اس بات سے۔ احسان کرنا ہے تو لینے کی نیت نہ رکھو، آپ اتنا کر لو جتنا آسانی سے تعاون کر سکتے ہو، اور کل کو یہ طلب نہ ہو کہ میں دے رہا ہوں تو کل کو میں نے لینا بھی ہے، پھر احسان کہے گا آپ نے کیا، بلکہ قرضہ چڑھایا اس کے اوپر، اور قرضہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ایک چیز اس کے ذمہ رہتی ہے، الا الدین، وہاں قرض رہتا ہے۔ قرض تب ادا ہونا، شہید بھی ہو جائے قرضہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے تشریف لاتے تھے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیتے تھے مرنے والے کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے، اور اتنی دیر تک آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس قرض کی ادائیگی نہ ہوتی، یا جنازہ پڑھنے والے حاضرین میں سے کوئی بندہ ذمہ داری نہ لے لیتا کہ اس کا قرضہ میں دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ شیخ البانی نے جنائز پر کتاب لکھی احکام الجنائز، کئی ایک حدیث وہاں ذکر کی۔ تو قرضہ ایک ایسی نوعیت ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، باقی تو معافی تلافی ہو سکتی ہے، قرض کی جب تک ادائیگی نہ ہو معافی نہیں ہوتی۔ اور یہاں سال سال نسل در نسل رسمیں ایسی ہیں، بندے مقروض ہو کے مر جاتے ہیں اور پچھلے نسلیں قرضے اتارتی رہتی ہیں۔ تو یہ رسومات جو معاشرے میں ہوتی ہیں ان کو کوئی خاص بندہ ہی توڑتا۔ تو یہ بہت بڑی ایک عرب معاشرے کی رسم تھی کہ جب کوئی بیٹا لے کر پالا ہوا ہو، لے پالک ہو، متبنہ ہو، منہ بولا بیٹا ہو، تو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے جب اس کو طلاق ہو جاتی تو جس نے وہ بیٹا بنایا ہوا ہے اس آدمی کے ساتھ اس عورت کا نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ شرعی طور پر تو کوئی حرمت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حقیقی اور سلبی اور نسبی بیٹا نہیں ہے، لے کر پالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی تاکہ ایمان والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بعد میں تنگی نہ ہو۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنے آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا اور اتنی شان دے کر معاشرتی رسمیں اللہ کے نبی کے ذریعے مٹائیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ نے اگر اتنی رسم بڑی جو معاشرتی تھی توڑ ڈالی اس موقع پر، اور اللہ نے آپ سے توڑوائی،
تو وہ جو ہندوؤں والی رسمیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، کیا ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان رسومات کا خاتمہ کریں؟ ہم ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر بڑا آسانی والا معاملہ پیدا کریں۔ یہ شادی بیاہ کے معاملات اتنے مشکل نہیں جتنے ہم نے خود بنا دیے۔ میں بڑے بڑے نوجوانوں کو اور بچیوں کے حوالے سے جانتا ہوں، بڑی بڑی عمر ہوگی، 30 سال، 40 سال، گھروں میں بیٹھے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہماری معاشرتی ناجائز رسمیں، پابندیاں، شرائط، وہ جب دیکھتے ہیں تو رشتے ہونے سے لڑکے بھی بیٹھے رہتے ہیں اور لڑکیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں۔ مجھے بے شمار لوگوں نے بچیوں کے رشتے کا کہا کہ چلو لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، کوئی مناسب ہو تو بتائیں۔ جب بات ہوتی ہے کسی جگہ پر، پھر بہت جگہوں پر یہ ہماری رسمیں آڑے آتی ہیں اور رشتے ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا ہمیں بتایا ہے؟ اسلام میں رشتہ داری مشکل ہے ہی نہیں۔ آپ اگر صحابہ کی سیرت اور واقعات دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شادی بیاہ کے معاملات، وہاں تو سہولت ہی سہولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اگلے روز شادی کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہیں یہاں کپڑے کے اوپر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ عورت جو خوشبو لگاتی ہے اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، بو مہکنے والی نہیں ہوتی، یہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ ہاں، گھر کی چار دیواری میں جیسی جی چاہے وہ خوشبو لگائے، لیکن گھر سے جب باہر قدم رکھنا ہے ایسی خوشبو لگا کے نہیں نکلنا جو مہکنے والی ہے اور مردوں کے مجلس سے پاس سے گزرے تو فتنہ کھڑا ہو۔ تو زرد رنگ کا نشان آپ نے دیکھا، پوچھا عبد الرحمن یہ زردی کس کام کی، کس چیز کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے شادی کر لی ہے اولم ولو بشاتن، پھر ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا کرو۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک مومن کے لیے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی عزیز رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی شادی کر لے، کسی کو دعوت یار دوست کو نہ دے تو سال سال ناراضگیاں چلتی ہیں۔ چنگا سجن سی ویاہ تے بلایا ہی نہیں، عرصہ لنگ گیا، زندگی تے ایک بار تے شادی ہونی سی، تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جن کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی، مدینہ میں شادی ہو رہی اور اگلے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا جو ہم نے رواج بنا لیے۔ جتنی ہمت بساط ہے رشتہ لے لیتے، ساتھ نکاح کر لیتے۔ تو ولیمے میں بھی دیکھو اسلام نے کتنی سہولت دی۔ وہ تو امیر آدمی تھے نا، تو کہا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا کر۔ تو محدثین لکھتے ہیں یہ نا ولو بشاتر سے بولتے سب بڑا شاندار ولیمہ ایک بکری ہو تو ہو جاتا، لیکن اگر کسی کے پاس یہ بھی ہمت نہیں تو اسلام نے اس کو کتنی سہولت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کیا تو خیبر کی جب فتح ہوئی تو وہاں پر بھی بہت اموال اور غلام باندیاں آئے۔ یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی صفیہ وہ قیدی ہو کر آ گئی۔ جب غلام اور باندیاں مجاہدین میں تقسیم ہونے لگے تو آپ نے وہ صفیہ کی تقسیم کسی صحابی کے حصے میں کی، تو دوسرے کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہے۔ تو جب سردار کی بیٹی ہے تو یہ اس مناسب ہے کہ یہ آپ اپنے پاس اس کو رکھیں اور ان کو کچھ اور دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر کے تو شادی کر لی۔ یہ خیبر سے واپسی پر نکاح ہوا۔ اب ولیمہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کا یہ ولیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا بھئی دسترخوان بچھاؤ اور جو کچھ تمہارے پاس کھانے کے لیے ہے نا وہ سارے اپنا اپنا لے کے دسترخوان رہ جاؤ۔ اب جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر دسترخوان پہ آئے، سب نے بیٹھ کر مل کر کھانا کھا لیا، وہ رسول اللہ کا ولیمہ شمار ہو گیا۔ سہولت ہے کہ نہیں اسلام میں؟ تو ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بیچارہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں نے ولیمہ کرنا ہے بیٹے کا، تو اب اتنے افراد ملنے والے خاندان تو کم از کم معاشرے میں ناک تو نہ کٹے میری۔
وہ ناک بچاتے بچاتے لاکھوں کا مقروض ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، آپ کے رحمت للعالمین ہونے میں امت کے لیے خیر، تو بڑی کامیابی رسول اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں ہے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے، آپ کی سنت اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی معاشرتی رسمیں رواج پابندیاں ہم نے اپنے پر عائد کر لیے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے.